अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप DHA फेज 6 में 1.5 करोड़ का प्लॉट ले लें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadiqur Rahman from Billionaire Investment Group. There is a lot of talk in town regarding DHA Phase 9, तो I thought मेरी भी obligation है. काफ़ी लोग को facts and figures का already idea हो चुका होगा, लेकिन कुछ बातें जो पर्दे के पीछे मैं आप लोग के सामने लेकर आना चाह रहा था. इंशाल्लाह इस वीडियो में रिगार्डिंग द लोकेशन, रिगार्डिंग बोगस है ये इन्वेस्टमेंट, नहीं है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली ये भी डिस्कस करेंगे. ROI क्या जनरेट होंगे. उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊं. आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको कम्प्लीटली देखें बिकॉज इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके अजीज़ चाहते होंगे कि वो उन तक पहुँचे. लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द पॉइंट. अब देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक DHA कुछ बातें कर रहा है, एक डीलर्स कुछ बातें कर रहा है. मैं दोनों आप लोग के सामने रखता हूं. अभी आप लोग को आइडिया होगा DHA की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस्लामाबाद की, उसमें डिस्क्लेमर आ चुका है कि DHA ना तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो डीलर्स बता रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जहाँ पे इंटरचेंज अप्रूव हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो M2 मोटरवे है, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, वहाँ पे DHA फेज 9 आ रहा है. और डिस्क्लेमर में क्या आया हुआ है DHA के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि उस लोकेशन पे DHA का कोई इरादा नहीं है कोई भी सोसाइटी या कोई भी फेज लॉन्च करने का. सेकेंड ऑफ ऑल, DHA कहता है कि DHA फेज 9 के नाम के हिसाब से भी कोई फेज लॉन्च नहीं होने वाला, और डीलर कह रहे फेज 9 आने वाला है. अब देखें, या तो डीलर झूठ बोल रहा है या तो DHA झूठ बोल रहा है. अब दोनों के पास अपने अपने रीजंस हैं. डीलर क्यों झूठ बोल रहा है कि ऑब्वियसली डीलर्स ने अपना कमीशन बनाना है, लैंड प्रोवाइडर्स ने लैंड खरीदा हुआ है, उन्होंने को उसको सेल आउट करना है, अपने पैसे रिकवर करने हैं. अब एक बहुत एस्टोनिशिंग सी बात यह है कि DHA कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि DHA फेज 9 नहीं आ रहा. लेकिन अगर आप ओनरशिप वाला लेटर लेने जाते हैं, आप स्ट्रेट अवे DHA के हेड ऑफिस जाते हैं और DHA जो आपको ओनरशिप का लेटर इशू करवाते हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है DHA फेज 9. ठीक है, एक बात तो ये हो गई. अब DHA अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? ऑब्वियसली मुझे सिर्फ और सिर्फ देयर कैन ओनली बी वन रीजन बिहाइंड दैट. सर्टेन टाइम जिस तरह होते जिस तरह DHA वैली में भी उन लोग को फेस करना पड़ा था कि जब उन लोग की लोकेशन डिस्क्लोज हो चुकी थी. लोकेशन DHA कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता सबसे पहले, और जब तक वो लॉन्च नहीं कर रहा होता तब तक लोकेशन का नहीं बताता. लॉन्च कब करता है? जब उनके पास ऑलरेडी बल्क बाइंग हो चुकी होती है लैंड की. अब DHA झूठ क्यों बोल रहा होगा? क्यों? क्योंकि सर्टेन टाइम जिस तरह होता है बिजनेसमैन या लैंड प्रोवाइडर्स ऐसा करते हैं कि वो अगर उनको आइडिया हो जाए यहाँ पे DHA आने वाला है इस लैंड में, तो वो वहाँ के कुछ पॉकेट्स खरीद लेते हैं, एकड़ों के हिसाब से खरीद लेते हैं. फिर DHA को क्या फेस करना पड़ता है कि DHA लेट्स सपोज एक पहला कनाल ले रहा था 10 रुपए का, फिर उनको लैंड प्रोवाइडर्स बेच रहे थे 100 रुपए का. क्यों? क्योंकि DHA की मजबूरी बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने फेज लॉन्च करना होता है. इस तरह पर लोग बिजनेस करते हैं. दिस इज़ वाई एक सर्टेन टाइम्स DHA अपने लोकेशन को डिस्क्लोज करने से वो थोड़ा बहुत कतराता है. तो मुझे लगता है कि यार DHA अगर डिनाई कर भी रहा है या झूठ बोल रहा है तो ये रीज़न होगी उसके पीछे. अब अगर हम बात करें यार कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लोकेशन क्या आ सकती है, अगर कुछ लोग क्या कह रहे हैं कुछ लोग क्या कह रहे हैं. देखें, अगर हम DHA की साइकी को देखें ना, DHA लाहौर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है. DHA लाहौर, DHA ने जितनी भी लैंड परचेज की है, जितने भी फेजेस आए हैं, अगर आप देखें तो सारा का सारा रिंग रोड के सराउंडिंग में आया हुआ है. ठीक है, आपका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 अप टिल DHA फेज़ 9 वहाँ तक आया हुआ है. ठीक है, 9 प्रिज्म जो है, इवन DHA फेज़ 7 की एक्सटेंशन भी आ रही है तो रिंग रोड के सराउंडिंग में आ रही है. अगर हम इस्लामाबाद में DHA की साइकी देखें तो पॉकेट्स में DHA फेज़ 1 वहाँ पे है, फेज़ 2 एक्सटेंशन वहाँ पे है, फेज़ 5 वहाँ पे है. अगर आप देखें DHA फेज़ 2 एंड फेज़ 5 एक्सप्रेस वे पे है. ठीक है, अगर आप फेज़ 6 देखें तो आपका फेज़ 2 के बैक साइड पे आ रहा है. अगर आप DHA वैली देखें तो फेज़ 6 के साथ आ रहा है. अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोच देखें ना तो ये भी एक जो सेमी सर्कुलर बन रहा है ना फर्स्ट फेज में रिंग रोड का, तो उसमें 3 से 4 DHA के फेज वहाँ पे कवर हो जाते हैं. एंड जो नेक्स्ट फेज होगा जो पूरा सर्कल बनेगा रिंग रोड का, ऑब्वियसली रिंग रोड पूरा सर्कल होता है, तो उसमें आपका DHA फेज 6 भी कवर हो जाता है, DHA वैली भी कवर हो जाता है. फ्यूचर का अगर आप चक्री का देखें तो वो फर्स्ट फेज में ही कवर हो रहे रिंग रोड में. अब सवाल यह है कि यार आएगा कहाँ पे? DHA लैंड परचेज कर रहे हैं आपका GT रोड पे भी, DHA लैंड परचेज कर रहे हैं अडियाला पे भी, DHA लैंड परचेज कर रहे हैं चक्री पे भी. मौजा राइट नाउ अभी तक डिफाइंड नहीं है कि कहाँ पे है.
ٹھیک ہے. تو ہمارے کچھ آبویسلی کچھ لینڈ پرووائڈرز ہیں, کچھ ڈیلرز ہیں جو اوتھینٹک مارکیٹ میں اوتھینٹک لوگ بھی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نیا فیز آئے گا تو آئے گا, وہ چکری کی طرف ہی آئے گا. ٹھیک ہے. لیٹس سپوز اب دیکھو ڈی ایچ اے میں نے دیکھا ہے ڈی ایچ اے میں کس ٹائپ کے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف اور صرف وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو سیکیور انویسٹمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈی ایچ اے کوئٹہ, ڈی ایچ اے باولپور اور ڈی ایچ اے ملتان سے پہلے کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سال کے اندر کوئی ریٹرنز نہیں ملے تھے لوگوں کو. اگر آپ لاہور کے ڈی ایچ اے فیز 7 کی بات کریں تو 5-6 سال کوئی ریٹرنز نہیں تھے, اچانک ایک جمپ آیا اور ساری کی ساری گیم پلٹ گئی. کوئٹہ کی بھی اگر میں بات کروں, جو کوئٹہ میں سینیریو ہوتا ہے بیکاز آف دا ایمنسٹی اسکیم, سارے کا سارا سی جی ٹی ٹیکس کم ہو گیا تھا آپ کا. ڈی ایچ اے کوئٹہ کی اگر آپ بیک سائڈ پہ بیک اینڈ پہ لینڈ بھی دیکھیں تو کینٹ میں جو ڈی ایچ اے کا کنال کا پلاٹ ہے وہ 12 سے 14 کروڑ تک جاتا ہے. دیٹ مینس ڈی ایچ اے کوئٹہ جو انہوں نے لانچ کیا تھا 32 لاکھ کا 28 لاکھ کا, وہ انڈر ویلیو تھی, اس نے اوپر جانا ہی جانا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں بات کروں, لیٹس سپوز میں ڈیلرز کی بھی بات مان لیتا ہوں, میں لینڈ پرووائڈرز کی بھی بات مان لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ڈی ایچ اے فیز 9 کے حساب سے لیٹر ایشو بھی ہو رہے ہیں اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کے فرنٹ پہ ہی آ جاتے ہیں انٹرچینج, یا ٹلیا کے فرنٹ پہ آ جاتا ہے. لیٹس سپوز وہ ہم سلیکٹ کر لیتے اس لینڈ کو. اب فائل اونرشپ لیٹر بک رہی ہے آپ کا 95 لاکھ کا, 1 کروڑ کا, 1 کروڑ 10 لاکھ کا. سب سے پہلے ڈی ایچ اے خود کہہ رہے بوگس ہے. ٹھیک ہے. بوگس ہے دیٹ مینز یہ سٹا ہوا. اگر تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یار ہاں مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا کہ مجھے 6 مہینے میں ریٹرن ملے, مجھے سال میں ریٹرن ملے, مجھے 2 سال میں, 5 سال, 15 سال, تو آپ لے لیں. کیونکہ فیز 9 کے نام سے لیٹر ایشو ہو رہا ہے, جب یہ لانچ ہوگا تب وہ ٹرانسفریبل بھی ہوگا, سیلیبل بھی ہوگا, تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیں. لیکن مارکیٹ میں فائل بک کیوں رہی ہے, اونرشپ لیٹرز کیوں بک رہے ہیں؟ اس سین سے بک رہے ہیں کہ فیز 9 یا تو دسمبر کو لانچ ہونے والا ہے یا تو نیو ایئر کو لانچ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک لینڈ پرووائڈر صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں سامنے لے کر آؤں گا, جو خود یہ فائلیں جنہوں نے خریدی ہوئی ہیں آگے وہ ایشو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ میں گارنٹی ریٹرن نہیں دے سکتا, لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں جنوری فیبرری کو یہ لانچ ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے جنوری فیبرری کا نہ لکھ کے دیں, آپ مجھے اگست آف 2023 کا لکھ کے دے دیں کہ ڈی ایچ اے فیز 9 تب لانچ ہونے والا ہے. ہی بیکڈ آف, ہی ٹوٹلی ڈس ایگریڈ ٹو گیو می ان ریٹن کہ یار یہ ڈی ایچ اے فیز 9 تب تک لانچ ہونے والا ہے. اب مجھے ترس صرف اور صرف ان انویسٹرز پہ آتا ہے. دیکھیں آئی کین بی کمپلیٹلی رانگ, جو لوگ صرف اور صرف پرچیزنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یار اگر اب یہ لیٹر ہمیں مل رہا ہے 1 کروڑ کا, اگر یہ فیز 9 لانچ ہو گیا تو یہ تقریباً ڈائریکٹلی 1.5 کروڑ کا شفٹ ہو جائے گا. ایک سائیکی آپ نے لینڈ کی ڈائنامکس بھی دیکھنی ہے وہاں کی. آپ کا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا کنال کا پلاٹ آیا تھا 46 لاکھ کا 3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے, آج وہ بھی تقریباً کروڑ تک پہنچ چکا ہے. تو ٹھیک ہے یار میں کہتا ہوں یہ بھی کروڑ کا ہے, اٹس گڈ. ٹھیک ہے. لیکن 3 سال ہو چکے ہیں اس کو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی جو لوکیلٹی کی جو مطلب لوکیشن ہے, اس کی پلاٹ کی میچورٹی 20 سے 30% آلریڈی کیپٹل اسمارٹ سٹی گین کر چکا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ رائٹ ناؤ کروڑ کا آتا ہے تو وہاں پہ ایسے محل ڈی ایچ اتنی اچانک نہیں بنا سکتا کہ وہ تقریباً آپ کو لگے کہ یار یہ آج میں کروڑ کا لے رہا ہوں تو 2 سال بعد یہ میں 4 کروڑ کا بیچوں گا, کتنے کا بیچوں گا. اگر یہ کروڑ کا آپ لے کے 3 سال بعد اگر آپ 2 کروڑ کا بھی سیل کرتے تو یہ ناٹ مور دین 50% کے ریٹرنز ہیں. دیٹ مین دیٹس ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ. آر او ای کے لحاظ سے اٹس ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ. آپ کا ڈی ایچ اے فیز 6 کی اگر میں بات کر لیتا ہوں, جہاں پہ آپ کو 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کا اچھا پلاٹ مل جاتا ہے, 2005 سے اس کی فائلیں بکنا شروع ہوئی تھی. 2005 سے 17 سال ہو چکے ہیں اس کو, 17 سال. اسی کے برعکس اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں, ٹاپ سٹی کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ایئرپورٹ کے ساتھ ہے, کہ اس کا کنال آیا تھا تقریباً 15 لاکھ کا. ٹھیک ہے. یہ بیک ان 2006. آج 2022 میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی اچھی لوکیشن پہ اس کا پلاٹ ملتا ہے. دیٹ مین ٹاپ سٹی نے ڈی ایچ اے فیز 6 سے اچھے ریٹرنز دیے. وین اٹ کمز ٹو ریٹرنز تو میں ریٹرنز کو بہت سیریس لیتا ہوں بیکاز انویسٹر سیریس لیتے ہیں. اب ڈی ایچ اے نے آپ کو سال 1.5 سال میں کوئٹہ, ملتان, باولپور کے علاوہ اس سے پہلے کہاں پہ آپ کو ریٹرنز دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاپک میں آپ کو صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ فیز 9 کا ٹھپا تو لگا ہوا ہے اس میں. فیز 9 آپ کا 10 سال بعد لانچ ہوتا ہے, 5 دن بعد لانچ ہوتا ہے, 5 سال بعد لانچ ہوتا ہے. تو یہ 1 کروڑ کا سٹا ہے آپ کا. دوز ہو کین پلے, یہ والا سٹا کھیل سکتے ہیں وہ, دے آر الاؤڈ ٹو پلے دیٹ. لیکن آبویسلی جو لوگ اس سوچ سے لے رہے ہیں کہ یار آج ہم کروڑ روپے لگاتے ہیں تو سال بعد ہمارا 3 کروڑ بن جائے گا, تو میں ان کو ایڈوائز کروں گا, پرسنل ایڈوائس میری یہ ہے کہ آپ نہ کیجیے گا اس میں انویسٹمنٹ. اس سے اچھا ہے کہ آپ ڈی ایچ اے فیز 6 میں 1.5 کروڑ کا پلاٹ لے لیں.
ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے وہ میچورٹی کے فیز میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک آن گراؤنڈ ایک مطلب لائیو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ گرو کر جائے گا, کیونکہ آپ کو نظر آنا چاہیے یار ڈی ایچ اے کے پلیٹ میں رائٹ نا بہت کچھ ہے. کوئٹہ ہے ڈیولپ کرنے کے لیے, ملتان ہے ڈیولپ کرنے کے لیے, بہاول پور ہے ڈیولپ کرنے کے لیے, فیز 4 کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہوا. آپ کا ڈی ایچ اے ویلی کے ساتھ کیا ہوا دیکھو رائٹ ناؤ, ٹو بی آنیسٹ بہت ساری لوگوں کو میری بات بری بھی لگے گی, جو ڈی ایچ اے ویلی کے ساتھ سین ہوا تھا, جو مائی فادر از آلسو این افیکٹو آف ڈی ایچ اے فیز 13 جس ڈی ایچ اے سٹی ان لاہور, ٹھیک ہے, تو یہ سین ہوا تھا. تو آپ کا ڈی ایچ اے فیز 9 پرزم کی بات کر لیتا ہوں یار, اٹس بین 15 ڈیم ایئرز, مور دین 15 ڈیم ایئرز, وہاں پہ رائٹ ناؤ اسٹل لیٹیگیشنز ہے. 15 ڈیم ایئرس کے بعد رائٹ ناؤ صرف اور صرف 2022 میں 2 بلاکس کی پوزیشن اناؤنس ہوئی تھی, کیو اور آر کی, ٹھیک ہے. تو ڈی ایچ اے کا سین ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, اگر تو آپ کہتے ہیں یار ہمارے لوگ تھے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں, ہمارے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیے, تو آبویسلی ہم ان کے گھر والوں کو, ان کے خاندان والوں کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دینا چاہتے ہیں, تب ڈی ایچ اے بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ ڈی ایچ اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہے, ڈی ایچ اے خود اٹ سیلف, انویسٹرس کی بات نہیں کر رہا, ڈی ایچ اے خود اٹ سیلف, تو دیٹس این الارمنگ سچویشن فار یو گائز. ڈی ایچ اے اور ایک عام سوسائٹی نو مطلب اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل چاہیے جو میں مس کر چکا ہوں, یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می. آئی ایم مصدق الرحمان. تھینک یو سو مچ.